بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ پیارے دوستوں، آج میرے چینل کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو کس طرح لگتی ہے؟ اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چلتے پھرتے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ یا پرابلم نہیں ہوتا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہیپاٹائٹس بخار بھی ان کی جان لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ایسی بیماریاں ان کو جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں اس نے سنا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی زندگی پہ یہ بہت بری طرح اثر کرتا ہے اور وہ بھٹکتے ہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ اندھیروں میں سیاہ اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ان کی زندگی ڈوب جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا جو ہے آفتاب جب وہ چمکا تو اس دنیا میں ذرے ذرے نے جو ہے وہ فیض اٹھایا۔ اسی میں سے جو ہے وہ انہوں نے جو نور بکھیرا، جو موتی بکھیرے علم کے، انہی کے اندر سے ایک نظر بد کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو بتایا کہ کس طرح یہ جو نظر بد ہے یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، بالکل مکمل طور پر تباہ فناہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ یہ نظر بد کیا ہے، کیسے لگتی ہے، اس کا انسان جو ہے وہ کس طرح شکار ہوتا ہے، آگے چل کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ بات کروں گا۔ دوستوں، آپ لوگ ایگزامن کریں، آپ لوگ خیال کریں کہ ایک بچہ ہے یا ایک عورت ہے یا کوئی بھی انسان جو اچھے خاصے کپڑے پہن کے، خوبصورت لباس زیب تن کر کے شادی میں جاتا ہے۔ جب شادی میں وہ چلا جاتا ہے تو اچھی خاصی وہ شادی گزارتا ہے یا کسی بھی محفل میں جاتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اچانک اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اچانک اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اچانک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے، میڈیکل سائنس اور اسلام کا آپس میں بے انتہا گہرا تعلق ہے، اور اسلام جو ہے پس پردہ اسلام ہی ہے جس کو اگر ہم فالو کریں گے تو سائنس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سولو ہو جاتی ہے۔ اب میڈیکل کے لحاظ سے تو اس کو الٹی ہے، میڈیکل کے لحاظ سے تو اس کو کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کو نظر کا جو شیطان ہے وہ اس کو لگ چکا ہے، اس نے آ کر اس کو تباہی پھیر دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں، کوئی خوبصورت بچہ ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے، کوئی خوبصورت جو ہے وہ آپ چیز دیکھ لیتے ہیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہیں، یہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی تعریف کیوں نہیں آپ نے بیان کرتے آپ، جس کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے کی وجہ سے وہ انسان آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار اس کی جو ہے وہ زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید اس واقعہ سے جو ہے وہ آپ کو کنسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت عامر بن ربیع، یہ بہت زیادہ خوبصورت جسم کے مالک تھے، ان کا جسم جو تھا یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ تو یہ ایک دفعہ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، تو ان کے ایک ساتھی تھے صحابہ، وہ آئے تو
تو جب انہوں نے ان کا جسم دیکھا نا تو انہوں نے کہا واہ کیا آپ کا جسم ہے، بالکل جو ہے وہ دوشیزہ میں جو دوشیزہ ہوتی ہے پردے میں چھپی ہوئی، بالکل ایسا آپ کا جسم ہے، اتنا خوبصورت۔ تو اسی وقت وہ صحابی جو نہا رہے تھے وہ گرے اور تڑپنا شروع ہو گیا، تو ان کو بخار چڑھ گیا۔ تو ان کے جو تھے ساتھی وہ بھاگے بھاگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری میت میں کون آیا تھا ان کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیع آئے تھے۔ عامر بن ربیع جو تھے وہ نہا رہے تھے نا، تو ان کے ساتھ جو صحابہ ان کے ساتھی تھے وہ آئے، تو انہوں نے اس طرح کر کے دیکھا کہ بتایا کہ آپ کا جسم بہت خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بھی نہیں پڑی، جس کی وجہ سے اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور بلا کر ان سے ناراض ہوئے اور انہیں کہا کہ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ پیارے دوستوں، معزز سامعین، اس بات پہ آپ ذرا غور کریں، کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ لفظ قتل استعمال کیا گیا ہے۔ قتل سے مراد کہ انسان کو بالکل ختم کر دینا۔ اس سے اگر آپ رزلٹ سامنے کریں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو پھر اب یہ تو میں نے کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھا کہ نظر بد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو بالکل جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، لہٰذا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے جو ہے وہ برکت کی دعا دی، کیوں نہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہا؟ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، کسی کی بھی، آپ ہمارے انسان جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے، حسد کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اس کے پاس یہ چیز، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس سے بھی یہ چھن جائے۔ اس طرح کر کے وہ انسان جو ہے وہ بیچارہ اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور وہ جو حسد کرنے والا ہے اس کی تو نیکیاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو اس کی نیکیاں تو ختم ہوئی، اس کے لیے یہ کافی ہے عذاب کہ وہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہا ہے، دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہے اسے، کسی کا بیٹا فرسٹ آ جاتا ہے تو اس کو خوشی برداشت نہیں ہے، کسی کے پاس اللہ نے مال زیادہ دے دیا ہے اس کو اس کی خوشی برداشت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب چیزیں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ میرا مالک جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی، میرے پیارے بھائیوں، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا دیتا ہے۔ اب اس بنیاد پر آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنا کہ تیرے پاس یہ مال ہے، تیرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، جب انسان اس حد تک حسد کرتا ہے اپنے بھائی کو، وہ اس حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو اس نظر سے جو ہے وہ اب اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اسلام اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ہمیں، اس سے کیسے بچا جائے۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ نظر لگ گئی۔ آج کل میرے پیارے بھائیوں جو لوگ ہیں اسلام سے ناواقف ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی، جب ان کو کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے وہ درباروں پہ پیروں فقیروں کے پاس جا کر اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب گوا کے آتے ہیں، سب برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل تعلیمات دے کر گئے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں صرف فالو کرنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میری نظر جو ہے وہ کسی دوسرے بھائی کو لگ گئی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میری نظر جو ہے اس کو لگی ہے، تو جو سنت طریقہ ہے، جا کے آپ بھی شخص تحقیق کر لیں، جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے غسل کا جو پانی ہے میں اچھے طریقے سے وضو کروں گا، وضو کرنے کے بعد ایک جو وہ میرا وضو کروں گا اور غسل کا جو کروں گا اچھے طریقے کے ساتھ، اور جو میرا وہ پانی ہے غسل کا وہ میں اس اپنے بھائی کو دوں گا، وہ پانی اپنے سر پہ بہائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے۔ یہ ایک مکمل
دیکھیں کتنا آسان اور سادہ طریقہ ہے. بتائیں میرے بھائیوں آج یہ کس کس کو یہ پتہ ہے اس طریقے کا؟ آج ہمارا اسلام سے کتنا ایک واسطہ رہ گیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آسان طریقہ کار بتا کے گئے ہیں, اسی وقت وہ جو ہے وہ اس کا اثر بسم ہو جاتا ہے, وہ شیطان نظر والا جو ہے وہ بسم ہو جاتا ہے اور انسان دوبارہ سے صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اچھا اب یہ تو طریقہ ہے کہ اگر میری نظر اس کو لگ جاتی ہے. اب اگر میں کسی محفل میں جاتا ہوں اور میں گھر آتا ہوں اور مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کس کی نظر لگ گئی ہے, اتنے بڑے بھرے مجمع میں ایک ایک سے تو نہیں پوچھتا پھروں گا کہ آپ کو کس کی میری نظر لگی ہے, تو اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. تو اگر تو نہیں پتہ تو کسی بھی نیک آدمی کا جو 5 وقت کا نمازی ہے اور اس کے بعد وہ استنجے وغیرہ کا پاکی پلیتی جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے, تو اس کو چاہیے, نیک آدمی حرام خور نہ ہو, حق حلال کی کھانے والا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غسل کا پانی اس بھائی کو دے اور اس کے سر پہ بہائے. انشاءاللہ دیکھا گیا ہے عام روٹین میں تو ایک دفعہ کرنے سے ہی وہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ورنہ 1-2 دفعہ کرنے سے اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں. اب میرے پیارے بھائی یہ تو ہے کہ اگر نظر لگ جائے, اب یہ ہے کہ نظر لگے ہی نہ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا صبح کی نماز کے بعد. دیکھیں میں آپ کو ایک آسان اگزامپل سمجھاتا ہوں. صبح سے لے کر شام کی نماز تک یہ ایک سائیکل ہے, پورا کمپلیٹ ایک سائیکل ہے, اور شام سے لے کر اگلی صبح تک دوسرا سائیکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ فلق, ناس اور اخلاص, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 دفعہ پڑھ کے, اور ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, یہ آپ کو حصن المسلم نامی ایک کتاب ہے, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا. اس میں یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں, دعاؤں کا مجموعہ یہ اس میں موجود ہے. یہ 3 مرتبہ فلق, ناس اور اخلاص, اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر, یہ 3 مرتبہ پڑھ کے میرے پیارے بھائیوں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دم کیا جائے, پھیرا جائے 3 مرتبہ. یہ ہے سنت طریقہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب آخری وقت میں تھے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے وہ دم پڑھ کے آپ کا ہاتھ اپنے ان کے جسم پہ پھیرا تھا. اس بات سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ظاہر ہوتی ہے دم کرنے کی. ہر انسان اپنے آپ کو خود دم کرے, یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں پیروں فقیروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیں. اللہ بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید, اے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو مجھے چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے, تجھے میرے پہ بھروسہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ, اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, آج کل جو ہے اگر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پہ غور کریں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. پیارے بھائیوں اب ہمارے اندر اگر صبر ہے تو نماز نہیں ہے, اور اگر نماز ہے تو صبر نہیں ہے. یہ صبر جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے یہ خزانہ ہے جو انسان کو مکمل طور پر جو ہے وہ صحت یاب کرتا ہے, اور جس میں یہ دونوں کوالٹیاں ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں. صبح جو یہ دم کرتا ہے شام تک اس کو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھتے ہیں, ہر قسم کی نظر سے, ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے جنات کے حملوں سے, ہر قسم کے جادو ٹونے, کسی بھی قسم کی سوائے موت کے علاوہ ہر قسم کی پریشانی سے وہ محفوظ رہتا ہے. شام کے وقت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جب وہ شام کی نماز پڑھتا ہے اور پھر یہی عمل 3 دفعہ دہراتا ہے تو اگلی صبح تک اللہ پاک اس کو ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا جی من چت میں بھی نہیں تھی, جو ہے گھر سے نکلا یکدم ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بیچارہ چل بسا ہے, یہاں سے نکلا اس کی بازو ٹوٹ گیا ہے, وہاں سے نکلا یہ گرا ہے, یہ ہو گیا. دراصل آج بتائیں تقریباً ہماری پوری دنیا اس میں انوالو ہے, لیکن کبھی کسی نے اسلام کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کی ریزن کیا ہے, کیا وجہ ہے. اسلام اس کے بارے میں بتا کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل تعلیمات دے کر گئے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو. ہم جو ہے وہ چلے گئے ہیں قلوں پر جو ہے وہ فقیروں کے پیچھے, دھاگوں کے پیچھے, ہمارا ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے. اور اگر جب یہ کسی کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ قل اللہ پڑھیں, قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, قل اعوذ برب الناس پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں جی کوئی چیز اور بتائیں ہمیں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. جب ہمارا ان چیزوں پہ عقیدہ ہی نہیں رہا, آپ جانتے ہیں کہ قل اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کتنی پاورفل ترین صورتیں ہیں.
یہ پڑھنے سے انسان کے ارد گرد کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، ایک مکمل حصار میں آ جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی کڑوں میں، کبھی داغوں میں، کبھی جناب ہم تعویذیں باندھ رہے ہیں، گنڈے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ ہم نہیں، ایسا نہیں کرنا ہمیں، یہ اسلام کا رستہ نہیں ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ رستہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ ہے، تو اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ رہیں گے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آنے والی جو مصیبت آتی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور یکدم آ جاتی ہے، اگر ہم یہ ذکر و اذکار کریں گے صبح و شام کے اور اپنے اوپر اس کو جو ہے پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے پیارے بھائیوں ہم ضرور محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علاوہ اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ یہ اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں ان چیزوں کو، کوئی اور چیز بتائیں جی، کوئی اور چیز بتائیں۔ حالانکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا تو اس وقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسپیشل فلق اور ناس لے کر اترے تھے اور اخلاص، وہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہا لگانا۔ تو وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے اوپر وہ جو جادوگر نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا تھا تو انہوں نے وہ گرہا لگائی تھی، تو جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھولتے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوتے گئے۔ اگر ہم مکمل ایمان اور عقیدے کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیوں؟ صرف اور صرف امت کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیمپل ہے ہمارے لیے بھیجے گئے، ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ، مکمل ان کی ہمیں پیروی جو ہے وہ کرنا ہے، اور انہوں نے ہمیں کر کے دکھائی کہ اگر ایسے حالات آئیں تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ لیکن ہم پیارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اور اللہ کو چھوڑ کر ہم پیروں فقیروں جھوٹوں پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جو ہے آخرت تباہ کر لیتے ہیں، اپنی دنیا تباہ کر لیتے ہیں، اپنی عزت تباہ کر لیتے ہیں۔ نہیں پیارے بھائیوں، ہمیں مکمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ صرف اور صرف کامیابی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کے اوپر ہے، اس کے علاوہ اور اس عمل میں کامیابی ہے جس عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ جو کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے، وہ کام چاہے آپ 80 سال بھی کرتے رہیں اب وہ نہیں جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دوں گا جو کام میرے محبوب کے مطابق نہیں ہے، میرے رسول کے مطابق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کر اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، جب قربانی آتی ہے تو قربانی میں جب ہم بکرا یا کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بکرے کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھ دیتے ہیں یا فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، دیکھیں نا، اب ہے تو یہ قرآن شریف، اور پڑھ کے اس کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی غلط آیات تو نہیں پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں، اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ بکرا یا جانور وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا۔